امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف وار شروع کرنے 150 سے زائد ممالک پر بھاری ٹیرفز کو میڈیسن یعنی کہ دوائی قرار دینے کے بعد آج ایشین، امریکن، یورپین اور افریقن سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی دیکھی گئی ہے۔ 3 دن قبل امریکہ کی جانب سے چین سمیت دیگر ممالک پر بھاری ٹیرفز عائد کیے جانے کے بعد توقعات کے عین مطابق چین نے ٹیرفز کا جواب دیا ہے کہ جس سے تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے اور آج یہ جنگ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں بلڈ بات کی صورت سامنے آئی ہے۔ جاپان کی نکئی سٹاک مارکیٹ 18 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ صرف ایک دن میں نکئی 225.8% تک گر گئی ہے۔ جاپان کے بڑے بینکوں کے شیئرز میں 25% سے زائد کمی دیکھی گئی ہے۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 13% کمی کے ساتھ 1997 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ چین کی شنگھائی ایس ایس ای کمپوزٹ انڈیکس میں 6% کمی، جبکہ ساؤتھ کوریا کی کاسپی انڈیکس میں 5% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایشیا کی طرح یورپین سٹاک مارکیٹس میں بھی 4 سے 5% کمی دیکھی گئی ہے۔ ہندوستان کی بامبے سٹاک ایکسچینج میں 3939 پوائنٹس، جبکہ نیشنل سٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 1160 پوائنٹس کمی۔ گراوٹ کے نتیجے میں دونوں سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں۔ انڈین میڈیا کے مطابق کاروبار کے آغاز میں ہی تمام سٹاک مارکیٹس میں مندی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کے 210 ٹریلین انڈین روپیز ڈوب چکے ہیں۔ ایشیا کی دیگر مارکیٹس کی طرح پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی آج بلڈ بات دیکھنے کو ملی۔ حالانکہ گزشتہ ہفتے پی ایس ایکس کا 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,20,796 تک پہنچ چکا تھا۔ ناظرین، ایک موقع پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 8,500 پوائنٹس کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 10 سے 50% تک ٹیرف عائد کرنے کے بعد چین نے 10 اپریل سے تمام امریکی مصنوعات پر 34% جوابی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے آفٹر شاکس ہیں۔ 4 اپریل کو تیل کی عالمی مارکیٹ میں 7% کمی ہوئی، جبکہ عالمی مارکیٹوں میں شدید مندی دیکھی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری یعنی کہ 7 جنوری 2025 سے اب تک ایز وی سپیک 11.1 ٹریلین ڈالرز دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ سے اڑ چکے ہیں، مگر سب سے زیادہ نقصان چین اور امریکی کمپنیوں کو ہوا ہے۔ چین کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز کو کھربوں ڈالرز کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چائنیز ای کامرس ٹیک جائنٹ علی بابا کے شیئرز میں 14%، JD.com کے شیئرز میں 13%، جاپان کی ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کمپنی سافٹ بینک کو 10% اور سونی کے شیئرز میں 9.6% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ علی بابا کی طرح امریکی ٹیک کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک، ایمیزون کے مالک جیف بیزوس اور فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کو بھی 2 دن میں مجموعی طور پر 81 ارب ڈالرز کا نقصان بھگتنا پڑا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 500 امیر ترین انسانوں میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں کہ جسے نقصان نہ اٹھانا پڑا ہو۔ سٹاک مارکیٹس کے علاوہ کرپٹو مارکیٹ میں بھی تمام بڑی ایکسچینجز اور کوئنز میں گراوٹ دیکھی گئی۔ بٹ کوائن $75,000 کی سطح پر آ گیا ہے اور لانگ ٹرم لیکویڈیشن کی مد میں سرمایہ کاروں کو $411 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ اب ایشین، یورپین اور افریقن مارکیٹس کے علاوہ امریکی سٹاکس میں بھی شدید مندی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ امریکی بزنس نیوز گروپ CNBC اور CNN کی رپورٹ کے مطابق صرف 2 دنوں میں سرمایہ کاروں کے 5 سے 7 ٹریلین ڈالرز ڈوب چکے ہیں، وائپ آؤٹ۔ لیکن اس تمام کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بضد ہیں کہ ٹیرف کے نتیجے میں امریکہ مضبوط ہوگا، ٹیرف عائد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جبکہ عالمی مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت بھی $60 سے کم ہو چکی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ از ایڈمنٹ، وہ بضد ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں عالمی سٹاک مارکیٹیں مندی کا شکار ہیں۔ اب ایسی پوری صورتحال میں ٹیرف عائد کرنے کے بعد پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اسی کے پیش نظر حکومت نے ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے، جبکہ ایک ورکنگ گروپ اور ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اس تمام کے درمیان IMF اور پاکستان کے درمیان آج سے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ خطے کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کے بعد دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اٹس چینجنگ ویری فاسٹ۔ ٹرمپ پیچھے نہ ہٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ایک جانب وال سٹریٹ کریش کر گئی ہے اور دوسری طرف کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ان کے اپنے ملک امریکہ میں ان کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر رہا ہے۔ ہینڈز آف نامی ان پروٹیسٹ میں، ان احتجاجوں میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مزاحمت یعنی کہ ریزسٹ
اور ماسٹر آف وار جیسے الفاظوں کا استعمال ہو رہا ہے ناظرین، جبکہ جو پروٹیسٹرز ہیں، مظاہرین ہیں، ان کے ہاتھوں میں الٹے امریکی جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو ملک کی آزادیوں کے لیے پریشانی یا پھر خطرے کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مظاہروں میں بغاوت جیسے الفاظ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی دنیا کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے تو امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد غزہ میں شہید ہونے والوں کی کل تعداد 50,752 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ناظرین، کل رات اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس میں صحافیوں کے خیموں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 2 صحافی جل کر شہید ہو گئے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اسے نسل کشی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی کسی بھی قسم کی بے دخلی یا غزہ اور اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے کے الحاق کے نہ صرف سخت خلاف ہیں بلکہ اسے عالمی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں اور اس تمام کو فی الفور بند ہونا چاہیے۔ اب یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اسرائیلی فوج نے گزشتہ ماہ رفح شہر میں 15 امدادی کارکنوں کو ایک ایسے وقت شہید کر دیا تھا کہ جب وہ اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد زخمیوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ اردو نیوز میں چھپنے والی ایک خبر کے مطابق اسرائیل نے 50% غزہ پر قبضہ کر لیا ہے، more than 50%، اور تقریباً تمام فلسطینیوں کو غزہ کے کونوں میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے نیتزریم کوریڈور پر قبضے کا اعلان کیا تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ گنجان آباد غزہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، اور جنگ بندی کے بعد وہاں درجنوں اسرائیلی فوج کے اڈے بھی دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے غزہ شہر کو پانی کی فراہمی بھی روک دی ہے۔ ناؤ ایکسپرٹس بلیو، ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس عمل کو غزہ کے خاتمے کی جانب آخری قدم ایکسپرٹس قرار دے رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے جھرمٹ میں ہونے کے باوجود غزہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔